جس گندگی کی طرف لوگ تیزی سے جا رہے ہیں اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ ہے لڑکوں کا لڑکیوں سے ناجائز تعلق اور لڑکیوں کا لڑکوں سے ناجائز تعلق۔ یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے اور لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جانا۔ زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت۔ اور یاد رکھنا عورتوں سے دوستی یہ زنا کے قریب لے جانے کی۔ آپ غور کریں، ذرا تھوڑا تصور کریں، میں بھی سنجیدگی سے آپ سے بات کروں، بالخصوص میرے جوانوں سے تھوڑا غور کریں۔ یہ جو کہتے ہیں دوستی کر رہے ہیں، فرینڈ ہے، دوست ہے، دوستی کیا بری چیز ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دوسروں کے کہنے میں جاؤ گے برباد ہو جاؤ، اور حضور علیہ السلام کے کہے پہ عمل کرو گے ہر بربادی سے بچو، ہر بربادی سے بچو۔ حضور علیہ السلام کی بہت سی باتیں ہیں جہاں تک ابھی بھی سائنس نہیں پہنچ سکی، اب پتہ نہیں کب پہنچے گی اس کا انداز۔ میرے بھائی ان کی تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جہاں اب تک جبریل بھی نہ پہنچ سکے۔ سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس کس چیز کا نام ہے جہاں تک جبریل بھی نہ پہنچ سکے؟ آپ کہیں گے کوئی ایسی بھی بات ہے؟ میں نے کہا میرے امام نے کہا، اور میرا امام بغیر دلیل کے کبھی کچھ کہتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ بتائیں تو صحیح، جہاں جبریل کی رسائی نہیں وہاں وہ انسان جو کھڑے ہو کر بیچارہ پیشاب کر لیتا ہے صرف وہ علمی ترقی کی بنیاد پر۔ تو بہت بار میں کوئی مذاق نہیں اڑانے آیا سائنس کا، لیکن کہیں کچھ جگہ ایسی کہیں پہنچ گئی اور ابھی ایسی جگہ نہیں پہنچ۔ مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں، حضور علیہ السلام کہہ دیں، پھر وہاں تک پہنچنے میں لوگوں کو صدیاں لگتی۔ ایک آسان سی بات، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے گا جو فجر میں پیدل چل کر مسجد جاتا ہے۔ یہ حدیث کتنا عرصہ ہو گیا اس حدیث کو؟ کتنے سال؟ 1450 سال۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال ہو گئے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ظہر کے لیے حضور آپ نے نہیں کہا پیدل جانے کے لیے، عصر کے لیے نہیں کہا، مغرب کے لیے نہیں کہا، عشاء کے لیے نہیں کہا، فجر کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آج سمجھ میں آ رہا ہے، شوگر ہوئی ڈاکٹر کہتا ہے صبح پیدل چلو، بلڈ پریشر ہوا تو کہتا ہے صبح پیدل چلو، وزن زیادہ ہوا ڈاکٹر کہہ رہا ہے صبح پیدل چلو۔ اور ڈاکٹر تو آج کہہ رہا ہے، میرا طبیب تو 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ اور وہ تو ابھی مکمل طور پہ اس کا حسن بے نقاب ہوا نہیں، آگے ترقی کر کے پتا نہیں اس پیدل میں کیا کیا راز نکلیں گے۔ ارے جب ایک اس جملے کے راز کا یہ عالم ہے تو پوری تعلیمات کے راز کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو بریلی سے آواز آ رہی ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اگر لوگوں کو ترقی کرنا ہے، اگر لوگوں کو ترقی کرنا ہے وہ آگے جائیں، پتہ نہیں آگے جا کر بچیں گے یا پھنسیں گے، لیکن ہمیں یقین ہے اگر ترقی کرنا ہے تو ہم 1450 سال پیچھے جائیں۔ آگے جا کے کیا ہے لوگوں کو بھی نہیں پتا، لیکن پیچھے جا کے کیا ہے یہ ہمیں یقین ہے، آمنہ کے لال کے قدم موجود۔ اس لیے ہماری ترقی یقینی ہے، اوروں کی ترقی ڈاؤٹ فل ہے۔ اس لیے کہتا ہوں آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے آئیں، حضور کی طرف آئیں۔ کل بھی ہماری ترقی ان کے قدموں میں تھی، آج بھی، اور انشاءاللہ قیامت تک، اور انشاءاللہ جنت بھی انہی کے قدموں میں ہے۔ جس کے قدموں میں جنت ہے پھر ہم اسے چھوڑ کے کہاں جاتے؟
تو یہ جو کہتے ہیں فرینڈشپ ہے، یہ ہے وہ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں سن لو، غور سے سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں کو سمجھا، ارے حضرت آپ لوگ بڑے شکی لوگ ہو، ہم ایسے ہیں، ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہم یہ۔ میں نے کہا کتنا پرہیزگار ہے تو، کتنا ہے، غوث پاک کی طرح ہے؟ اور نہیں حضرت استغفر اللہ، میں ان کی طرح کیسے ہو سکتا؟ میں کہا چلے پھر بہت اچھی بات ہے، جب غوث پاک کی طرح نہیں ہے تو پھر بہت اچھی، غریب نواز کی طرح ہے؟ کہا استغفر اللہ، ہمارے مرشد ہمارے آقا، ہم ان کی طرح کیوں؟ میں نے کہا غوث پاک اور غریب نواز جس کی پاکیزیوں پر سر خم کرتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور عورتیں جن کی پاکیزگی کی قسمیں اٹھا سکتی ہے، اس ذات کو کہتے ہیں سیدہ مریم۔ کسی مرد کا منہ نہیں دیکھا۔ اب سنو آقا کا فرمان سنو، ابن الجوزی لکھتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر داؤد جیسا متقی مرد ہو، توجہ کر لیں میری بہنوں کی بھی طرح، منگیتروں کے ساتھ اگر جا کر کے سب کچھ لٹا رہی ہے بچیاں، تو یہ بہت دکھ کا مقام ہے۔ بہنیں گائیڈ کرتی ہے چھوٹی بہنوں کو، بڑی بہنیں، کہ تیرے منگیتر کا فون آئے گا تو یہ ڈائلاگ کہنا، انا للہ و انا، اور پھر اس کے بعد منگیتر کے ساتھ رہتے رہتے بائک پہ بھی سیر و تفریح بھی، یہ بھی وہ بھی، بعد میں وہ کہہ دیتا ہے میں نے تو اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا۔ اور کیوں نہیں کرنا؟ کہ اس کے منہ سے بدبو آتی۔ تو تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کے منہ سے بدبو آتی؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سارا محلہ دیکھ چکا کہ بائک پہ منگیتر کے ساتھ گئی، فوٹو کھچائی، ویڈیو بنایا، دریاؤں کی میں گھوما۔ اب جب اس کو چھوڑ گیا، منگنی ٹوٹ گئی، کون اختیار کرتا ہے اس کو؟ اس کی زندگی برباد۔ پھر ماں باپ کو رونے کے لیے مزدور نہیں ملتے، پھر اس کو بھی رونے کے لیے مزدور نہیں ملتے۔ اب تو برباد ہو گئی، تو اب برباد ہونے اب کیا؟ حضور کی بات مانی تم نے؟ آقا کا فرمان تو اس پہ کان دھرا تم نے؟ نہیں دھرا۔ تو یہی ہوگا، جب تم آقا کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گے، بربادی مقدر ہے۔ حضور کے فرمان پہ کان نہیں دھرتے، برباد ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بربادی مسلمانوں کی کبھی نہیں ہوتی اگر حضور کے فرمان پہ عمل کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا نے تو اتنا پوتر اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا تھا کہ چچا کی بیٹی بھی پردہ کرتی تھی چچا زاد بھائی سے، ماموں کی بیٹی بھی پردہ کرتی تھی ممیرے بھائی سے، پھپھی کی بیٹی بھی پردہ کرتی تھی پھپھیرے بھائی سے، سالیاں پردہ کرتی تھی بہنوئی سے۔ کیا ہو گیا؟ بھابیاں پردہ کرتی تھی دیور سے۔ کیا ہو گیا؟ نہیں، ہم بہت پاکیزہ سوچ کے لوگ۔ آقا فرما رہے داؤد جیسا پرہیزگار مرد ہو اور مریم جیسی پارسا عورت ہو، اور دونوں اگر ایک ساتھ رہنا چاہیں، میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس سے بڑی بات اب میں کیا عرض کروں جو کہنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ احتیاط، تقوی، پرہیزگاری۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اپنی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوں۔ چوکھٹ سمجھتے ہیں نا؟ گیٹ کا جو حصہ، چوکھٹ۔ ابھی کے بچے نوجوان پتہ نہیں اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اب تو چوکھٹیں ختم ہو گئی، بڑے بڑے گیٹ ابھی آگے نا اس کی جگہ۔ تو بچپنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے دروازے ہوتے تھے، اس پہ ایک چوکھٹ ہوتی تھی۔ بڑے بوڑھے چوکھٹ پہ بیٹھنے سے بھی منع کرتے تھے۔ کیوں منع کرتے تھے کبھی پوچھا نہیں، لیکن بیٹھنے کبھی نہیں دیا، نہ چوکھٹ پہ پیر رکھنے دیا، نہ کبھی چوکھٹ پہ بیٹھنے دیا۔ اس وقت تو اتنا شعور نہیں تھا کہ پوچھتے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چوکھٹ پہ بیٹھے۔ جب یہ روایت سامنے آئی تو پتہ چلا کہ چوکھٹ پہ بیٹھنا کیوں منع کرتے۔ ذہن میں آ گئی بات، لیکن کوئی فرض واجب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات تقوی کی کر۔ اور رخ ہے راستے کی طرف، گھر کی طرف رخ نہیں ہے، راستے کی طرف رخ ہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ جیسی ہستی چوکھٹ پہ بیٹھ کے روڈ کی طرف منہ کرے؟ سوچ، اس کا مطلب ایسے لوگوں کو بھی لوگ ٹوکتے تھے۔ اور وہ کیا معاشرہ تھا جس وقت تو ٹوکنے والے کو لوگ دھمکاتے نہیں تھے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرتے۔ ابھی تو اس کے اوٹے پہ بیٹھے، اس کے نکڑ پہ بیٹھے، اس کے زینے پہ بیٹھے، یہ آج اپنی زندگی ہوگی۔ وہ مسلمان جو کبھی مسجد کے زینے پہ نہیں بیٹھتا تھا، آج وہ لوگوں کی چوکھٹ پہ اور دروازوں پہ اور زینوں پہ بیٹھ کے موبائل کھیل رہا ہے۔ یہ زندگی ہو گئی اس جوان کی
جو لوگوں کی مقدر کو جگانے کا ذریعہ بنتا تھا، قوم کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کا ہنر رکھتا تھا، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ امیر المومنین، آپ چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں اور رستے کی طرف منہ کر کے حیرت ہے۔ آپ نے میں ادھر آ، تجھے بتاؤں میں کیوں بیٹھا ہوں رستے کی طرف؟ کہا کیوں؟ کہا کہ آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملنے آئی۔ حفصہ کون؟ ام المومنین سیدہ حفصہ، یہ رسول اللہ کی بیوی ہیں اور بہت چہیتی بیوی، بہت ساری بیویاں چہیتی تھی، لیکن جو بہت زیادہ لاڈلی بیویاں تھیں ان میں سے ایک سیدہ حفصہ تھی۔ ان لوگوں کی باتوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی بارگاہ رسالت، کسی کو کوئی بات منوانا ہوتا تھا تو ان لوگوں کو وسیلہ بنایا جاتا۔ یہ حفصہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے اور رسول اللہ کی زوجہ اور بیوی ہے۔ اب دو رشتے جڑے ہیں، نمبر ایک وہ عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے، اس لیے کہ ان کی بیٹی ہے تو بیٹی ہے، لیکن وہ عمر ابن خطاب کی ماں بھی ہے کیونکہ وہ ام المومنین ہے۔ جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی، جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ رسول اللہ کا رشتہ ازدواج ہے جس کا تقدس کا یہ عالم ہے کہ جن کی بیٹیاں تھی ان کی ماں بھی بنا دی۔ ام المومنین ہے، دو مقدس رشتوں کا سنگم ہوتا ہے، لیکن تقوی فاروقی کیا ہے؟ میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے وہ عجائب بنائے ہیں، ان کی مثال نہیں مل سکتی۔ چراغ لے کر نہیں، جاؤ سورج لے کے تلاش کرو ایسے متقیوں کو جن پہ تقوی بھی ناز کرتا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا تو یہ پوچھتا ہے میں دروازے پہ بیٹھا ہوں روڈ کی طرف، راستے کی طرف رک کر کے، شوق سے نہیں، سن کیوں بیٹھا ہوں؟ میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملنے آئی ہے اور میری بیوی اپنی میکے گئی ہے۔ میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی اور میری خود کی اپنی بیوی میکے گئی ہے، تو میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا۔ میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں چوکھٹ پہ بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ کے بندو ذرا دیکھو، یہ حضور کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ آج لڑکیوں سے دوستی، ان کے ساتھ گھومنا اور اس کو کوئی گناہ نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عورتوں کے درمیان بیٹھتا ہے مسلسل اس کے دل پر سیاہی نازل ہوتی ہے اور اس کا دل کالا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس عورتوں کے ساتھ، اجنبی عورتوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ عورتیں آئی اور اللہ کے رسول سے عرض کی یا رسول اللہ آپ مردوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ہم سے بھی کر لینا۔ آقا فرماتے لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ حضور نے کبھی مصافحہ تک نہ کیا عورتوں کو کبھی بے پردہ آنے نہیں دیا جب سے پردے کا حکم نازل۔ حضور کی پاک ازواج کے سامنے کبھی بے پردہ کسی کو جانے نہیں دیا، بلکہ ایک نابینا صحابی ان کے سامنے بے پردہ آ گئی، یعنی چہرہ کھول کے فرمایا پردہ کرو، تو پوچھا کس سے؟ ان سے۔ کہا یہ تو نابینا، کہا یہ نابینا ہے، تم تو بینا ہو۔ آج تو شادی ہوتی ہے تو دوستوں کو ملانے لے جاتے ہیں، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیسٹ فرینڈ اور یہ اور اس کے بعد جو آگ لگتی ہے وہ یہ۔ استغفر اللہ۔ آخری بات عرض کروں، یہ لڑکا لڑکی کی دوستی اسلام میں نہیں۔ اگر کسی کی ہے ابھی ختم کرے، ابھی توبہ کرے۔ کہا اب اتنے دن دوست بنا، اس کا کیا؟ ہم نے کہا نکاح کرو، شادیاں کرو۔ ہمیں رشتہ بنانے کیا؟ ہمارے یہاں شادی سے پہلے کسی رشتے کی اجازت نہیں ہے۔ اور میں تو بیٹیوں سے کہتا ہوں یہ جو لڑکے دوستیاں کرتے ہیں اس کو عشق اور محبت کا نام دیتے ہیں، کوئی محبت نہیں۔ اگر اس کے دل میں اتنی محبت ہوتی تو وہ اپنی ماں سے بے وفائی کیوں کرتا؟ جو ماں نے موت کا منہ دیکھ کر کے اس کو جنم دیا ہے وہ اپنی ماں سے کرے گا کسی اجنبی سے کرے گا؟ اگر لڑکی اتنی پیاری ہے تو وہ اپنی بہن سے کرے گا، کسی اور سے کیوں کرے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں ذرا توجہ کرنا میرے بھائی، تو اپنا کپڑا سوچ، جو کپڑا تو پہنتا ہے اور جو کپڑا دوسرا پہنتا ہے، تو اپنے کپڑے سے اچھا تجھے دوسرے کا کپڑا نہیں لگتا،
لیکن اپنی بہن سے اچھی تجھے دوسرے کی بہن کیسے لگتی؟ اپنی ماں سے اچھی تجھے دوسری کی بیٹی کیسے لگتی؟ اس کا مطلب محبت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شیطنت چھپی ہوئی، کوئی نہ کوئی گندگی چھپی ہوئی، اور اس کو زنا کہتے ہیں، اس کو بدکاری کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں دوستی کا۔ اگر آپ کو ضرورت ہے آپ شادی کریں نا، اسلام